تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر برائے امریکہ اور اقوام متحدہ اور سابق صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خان صاحب. تھینک یو سو مچ مسعود خان صاحب. میں اسپیشلی کشمیر کا حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. اب یہ مسئلہ ہائی لائٹ ہوا ہے بیکاز آف ڈونلڈ ٹرمپ اور ایک بڑی ناکامی میں تو اسے کہوں گی سفارتی سطح پر, اور آئی تھنک ڈیکڈز ہیں کہ بھارت نے بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ کشمیر تو انڈسپیوٹڈ ایشو ہے, یہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے, اس میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کر سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ٹویٹ آنا یہ بھارت کے لیے کتنا بڑا سیٹ بیک ہے؟ کشمیر, مسئلہ کشمیر پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کے درمیان اور بین الاقوامی برادری میں بھی ایک کلیدی اور مرکزی معاملہ ہے, اور یہ حل پذیر ہے اور اسے حل ہونا ہے. لہٰذا بھارت کتنی بھی کوششیں کر لے, 1947 سے لے کر آج تک بھارت نے کئی کوششیں کی ہیں, اس نے جنگیں لڑی ہیں, اس نے کشمیریوں کے اوپر ظلم و استبداد کیا ہے اور بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے, واضح صریح خلاف ورزی کی 2019 میں. لیکن اس کے باوجود مسئلہ کشمیر زندہ ہے, اور صدر ٹرمپ نے جب اسے شامل کیا ہے تو یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان ہمیشہ دنیا سے چھپاتا رہا کہ مسئلہ کشمیر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ بھی کہتا رہا کہ جو جموں و کشمیر ہے, مقبوضہ جموں و کشمیر, ان کا اٹوٹ انگ بن گیا ہے. لیکن پہلگام کے بعد جو واقعات ہوئے اسے واضح ہوا کہ یہ کشمیر جو ہے کسی طریقے سے ان کا حصہ نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے پہلگام کے بعد بھی کشمیریوں کے اوپر بہت ظلم و ستم ڈھایا. امریکہ اس سلسلے میں دو صورتیں ہو سکتی ہے. امریکہ براہ راست سفارت کاری کرے کشمیر کے اوپر, جیسے کہ صدر ٹرمپ نے 2019 میں کہا تھا, اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی نیوٹرل ٹرف کے اوپر ہندوستان اور پاکستان اس معاملے کے اوپر گفتگو کریں. تو صدر ٹرمپ کا یہ بیان انتہائی اہم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستان میں ایک دھماکہ ہوگا, کیونکہ وہاں جو ہے وہ بہت پریشان اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اس کے اوپر کیسے اپنا رد عمل دیں. دو چیزوں کے اوپر وہ رد عمل نہیں دے پا رہے جی. پہلا یہ کہ امریکہ نے ثالثی کیسے کی جب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو امریکہ, بھارت اور پاکستان کے معاملات دو طرفہ ہیں, اور دوسرے یہ کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کو مساوی رکھا ہے. ان کا جو آخری بیان آیا ہے اس میں دونوں ممالک کو جنگ بندی پہ مبارکباد دینے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو دونوں ممالک سے وہ تجارت کو بڑھائیں گے, جس کا مطلب ہے انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کو برابر کر دیا, اور اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے کہا کہ وہ کوشش کریں گے مسئلہ کشمیر کو حل کیا جائے, جو اتنے برسوں اشروں سے جو ہے حل نہیں ہو سکا. تو ہندوستان کا بیانیہ مسترد ہوا. اس کا پس منظر بھی بہت اہم ہے, کیونکہ یہ ایک ایسے وقت پہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں جب پاکستان کی حربی فتح ہوئی ہے, بلکہ پاکستان نے جنگ کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے, اور ہم نے یعنی یہ جو جنگ بندی ہوئی اس سے پہلے فضائی, بری, ٹیکنالوجی اور بیانیے کے میدانوں میں واضح فتح حاصل کی, جس کے بارے میں کوئی شک نہیں تھا. تو اس وقت جب ہندوستان اس قسم کی ہزیمت کا شکار تھا, اس وقت ان کے اوپر ایک اور حملہ ہوا ہے. اس وقت جو ہے جو اپوزیشن سوال کر رہی ہے, جو ہندوستان کی اپوزیشن نریندر مودی اور حکمران جماعت سے یہ سوالات اٹھا رہی ہے کہ جنگ بندی امریکہ نے کیوں کروائی اور مسئلہ کشمیر کیوں ان کے بیان میں شامل ہوا. مسعود صاحب, بھارت نے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیریوں کی جو خصوصی حیثیت تھی وہ ختم کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب عالمی برادری نے ایک دفعہ پھر سے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ عالمی سطح پر اٹھایا ہے. آپ نے بتایا کہ بھارت کے اوپر یہ بے شک ایک بام بن کے گرے گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ عالمی برادری اب اس دفعہ کتنی سیریس ہے مسئلہ کشمیر حل کرانے کے لیے, اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ؟ صدر ٹرمپ سیریس ہیں. اگر وہ سیریس نہ ہوتے, انہوں نے مشاورت کی ہوگی اپنی کابینہ سے. خود بھی جو ہے 2019 میں وہ اس کے بارے میں خواہش کا اظہار کر چکے تھے کہ وہ ایک ثالث کے طور پر کام کریں گے. دوبارہ کیا ہے انہوں نے, یہ ایسے جو بغیر سوچے سمجھے نہیں کہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہندوستان اس کے لیے آمادہ ہوگا یا نہیں ہوگا. کیا جنگ بندی ہمارے دو ملکوں کے درمیان جو ہے وہ پائیدار ہے یا ناپائیدار ہے, اور مذاکرات سے پہلے بھی مذاکرات ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں تھوڑی سی اعتماد سازی کرنی پڑے گی, اور جنگ ایک اعتبار سے ختم ہو گئی, جنگ بندی ہو گئی, لیکن
جو سنتاس معاہدے کی کا تعطل تھا یا جو اسے معطل کیا ہندوستان نے، وہ جنگ جاری ہے، کیونکہ ہندوستان نے وہ فیصلہ واپس نہیں لیا، لہٰذا پورے طریقے سے جس کو کہتے ہیں کہ کلیتاً یہ جنگ بندی نہیں ہوئی، اور کیونکہ سنتاس معاہدے کو معطل کرنا اعلان جنگ تھا، ہم نے اسے ایکٹ آف وار کہا تھا۔ تو دوسرا یہ ہے کہ جو ہے ہمیں ریپریشنز کی بھی سوچنا چاہیے، یعنی ایک قانونی نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلا جواز، بلا اشتعال، بغیر کسی ثبوت کے اگر ایک خود مختار ریاست کے اوپر جو اقوام متحدہ کے رکن ہے دوسرا ملک حملہ کرے اور اس کے نقصانات کرے تو اس کے ریپریشنز بنتے ہیں، کہ وار کے بعد ریپریشنز دیکھنے ہوتے ہیں کہ کیوں اس نے ہماری سویلین آبادیوں کو اس طریقے سے تباہ و برباد کیا۔ پاکستان نے بڑی احتیاط سے ان کے فوجی ٹھکانوں کے اوپر، فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے۔ صحیح، بالکل۔ تھینک یو سو مچ مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ظاہر ہے بڑی جس طریقے سے وہ ہمیں سمجھا رہے تھے چیزوں کو، اس سے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ اب بھارت کے حق میں جی بہت کچھ معاملات بگڑ گئے۔